کہ ہر نبی کے لیے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ تو یہ بھی ان کو ایک فضیلت حاصل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا حواری یعنی مددگار فرمایا، اور روایت میں یوں ہے کہ جنت میں بھی اندر فرمایا کہ جنت میں بھی میرے حواری ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے بے انتہا، اور ہر وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور جو ہے وہ اس ایک موقع یوں بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ جس طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مشرکین مکہ نے یہ افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے لیکن کہیں نہ پایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے جب کانوں نے یہ بات سنی، ان کے علم میں یہ بات آئی، تو اپنے والد کی تلوار انہوں نے نکالی، اور وہ تلوار لے کر بہت کم عمر تھے، روایت میں ہے کہ اس وقت 12 سال ان کی عمر تھی یا اسی طرح سے 13-14 سال، تو اتنی عمر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے تلوار نکالی، اور تلوار لے کر بڑے غصے کے ساتھ چلے چلے جا رہے تھے ایک پہاڑ کی طرف، اور بہت غصے میں تھے، یہاں تک کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لے آئے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور پوچھا خیریت تو ہے، کہاں کا ارادہ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا تھا کہ مشرکین مکہ نے آپ کو قید کر لیا، تو میں اسی لیے نکلا تھا تلوار لے کر کے آپ کو آزاد کراؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہیں پر پوچھا کہ اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کر لیتے؟ تو ایک چھوٹی عمر کا بچہ، اس کے جذبات اور اس کی محبت ایسی زبردست ہے کہ وہ صحابی، وہ چھوٹی عمر کے صحابی، اتنی چھوٹی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور ایسی زبانی محبت نہیں بلکہ اپنی جان بھی قربان کرنے والے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو میں مشرکین مکہ کے خون سے مکے کی ندیوں کو بہا دیتا، اور پھر یہاں تک کہ خود بھی جو ہے وہ شہید ہو جاتا۔ یہ ان اصحاب کے جذبات تھے، ان بچوں کے بھی جذبات تھے، اور یہ تھی وہ محبت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ان کی تربیت ایسی کی ہے کہ بہت سخت انداز میں تربیت کی، اور ان کو جوان بنایا، اور ان کو جو ہے وہ تمام وہ جوہر سکھائے ہیں کہ جو لڑائی کے لیے ہوتے ہیں، اسی انداز میں تربیت کی ہے کہ ہم کو ایک مجاہد بنایا، جنگ کے لیے تیار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے آپ کی حفاظت میں لگے رہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی ہے، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، پھر اس کے آگے فتح مکہ کا موقع ہو، یا غزوہ حنین ہو، اسی طرح سے جنگ یرموک ہے، جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بڑی جواب مردی کے ساتھ لڑے ہیں، اور انہوں نے کئی کافروں کو جو ہے وہ جہنم تک بھی پہنچایا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہیرا پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم، یہ 6 اصحاب جو ہیں اس پہاڑ پر بھی موجود تھے۔ تو پہاڑ کی اس چٹان میں جس پر یہ حضرات موجود تھے، جنبش ہوئی، اور جو ایک جنبش پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ پتھر وغیرہ گرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ساکن ہو جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر بس اللہ کا ایک نبی ہے اور ایک صدیق اور شہداء ہے، شہید ہونے والے ہیں باقی۔ تو اس پہاڑ پر ایک نبی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی موجود، ایک صدیق یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود، اور باقی کے لیے آپ نے فرمایا کہ اور شہید ہونے والے، جس میں حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بشارت دے دی کہ یہ شہید ہوں گے، پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ بھی دلیل ہے، اور آپ کا یہ ایک معجزہ ہے۔
غزوہ خندق کے موقع پر بھی کہ جب مشرکین مکہ نے ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا اور یہ جنگ کافی وقت تک چلی، یہاں تک کہ اخیر کے اندر ایسا وقت بھی آیا کہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، آندھی برفانی ہوائیں چلنے لگی تھیں، تو ایسے موقع پر سردی بڑی سخت تھی اور بھوک بھی تھی، اور اس وقت کچھ دیر کے لیے جنگ رکی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کون ہے کہ جو مشرکین مکہ کی خبر لے کر آئے گا، تو اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہی کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ خبر لے کر آؤں گا مشرکین مکہ کی۔ تو ایسے وقت اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا بھی تھا، اور اتنی سخت سردی میں نکلنا اور بھوک کی بھی شدید کیفیت، ایسی کیفیت میں سے نکلنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کی تو علامت ہے۔ تو جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں خبر لاؤں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہی فرمایا کہ ہر نبی کے لیے حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ غزوہ خندق کی الگ تفصیل ہے کہ کیا کیا واقعات ہوئے۔ وہ غزوہ خندق سے زبیر رضی اللہ عنہ تو ہر جنگ میں ہی، ہر غزوے میں ساتھ رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے ہی رہے، تحفظ کرتے رہے، اور اپنے سینے پر، اپنے ہاتھ پیروں پر خوب تیر بھی کھائے، اور بڑے بڑے زخم بھی ہو گئے تھے، یہ سب اللہ کے راستے میں ہی تھے۔ اسی طرح سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے ہمسایہ ہوں گے۔ تو ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنا ہمسایہ بتلایا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پھر ایسی ہی ہوئی، تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جو جنگیں ہوتی رہی ہیں اس میں بھی شریک ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھی روانہ ہوئے، مصر میں بھی گئے، وہاں پہ بھی فتوحات میں شامل رہے، اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے شامل رہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی دوستی تو بہت شروع کی ہی تھی، یہاں تک کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ جنگ جمل جو ہوئی اس میں بھی یہ شریک ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ تھے، اور یہ صرف ایک اجتہادی کچھ غلطی تھی اس پر یہ تھا، اور لیکن جنگ شروع بھی نہ ہونی تھی، آپس میں باتیں ہی چل رہی تھیں، لیکن منافقین کی جو ہے وہ ان کے یہ طریقے، اور منافقین نے جو حرکتیں کی تھیں، ان کی جو حرکتیں تھیں، انہوں نے یہ جنگ جو ہے وہ شروع کرا دی۔ کسی نے ایسے کسی بدبخت نے جو ہے تیر پھینک کر ایک کام شروع کرایا، تو اس کے اندر بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اور دوسری طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، دونوں آمنے سامنے ہوئے، گفتگو ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بڑے دل کے ساتھ فرمایا کہ تم تو میرے دوست تھے، اور آج تم مجھ سے لڑنے آئے ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے دل پر بڑا ہی اثر ہوا، یہاں تک کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس ہو گئے اور اس جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ واپس مدینے کی طرف جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہی قافلے کے اندر سے ایک شخص تھا، وہ تعاقب میں نکلا کہ دیکھنے کے لیے کدھر جا رہے ہیں۔ آگے جا کے حضرت زبیر سے ملا اور پوچھا کہ آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا بس اب میرا دل نہیں ہے اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے، تو واپس چل پڑے۔ تو وہ شخص بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ پر آ کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی کھڑا ہو گیا یا نماز میں شامل ہو گیا۔ جس طرح جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے ہیں تو اس بدبخت نے اپنی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیا، تو یہ اس طرح سے شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص بڑا خوش تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر جو ہے یہ خوشخبری سناؤں گا کہ میں نے یہ کام تمام کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوں گے۔ اس نے وہاں پہنچ کر یہ خبر سنائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ تلوار بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لے کر آیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا، تم نے اپنے لیے جہنم کو واجب کر لیا۔ جس
تلوار سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں کے اندر تحفظ کیا، تم نے اس تلوار کا استعمال اچھا نہیں کیا۔ وہ تلوار لے لی اس سے، اور پھر وہ شخص اس نے جب یہ دیکھا تو اس کو بڑا اثر ہوا اس بات کا، اور بالآخر وہ واصل جہنم ہی ہوا کہ اس نے جو ہے اپنی تلوار سے اپنے پیٹ میں اپنی تلوار کو گھونپ کے خودکشی کر لی اور جہنم میں پہنچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، تمام صحابہ ایک دوسرے سے محبت فرمایا کرتے تھے، سب صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے کو تیار رہتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس واقعے پر بہت غمگین ہو گئے کہ ایک دوست مجھ سے جو ہے وہ جدا ہوا۔ تو اس طرح سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی کہ جس شہادت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زبیر جو ہیں وہ شہید ہوں گے۔ اسی طرح طلحہ ابن عبید اللہ، تو یہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کی جوان مردی اور اسی طرح سے جو ان کی جو ہے وہ بہادری کے قصے بہت ہیں کہ جنگوں میں جب اندر قافلوں میں مشرکین اور کفار کے قافلوں میں گھستے تھے تو بس جو ہے وہ لاشیں گراتے ہوئے آگے پہنچ جایا کرتے تھے، پھر پلٹتے تھے اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ چلتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو بڑا بہادر بنایا، ان کی ماں نے ان کی تربیت ہی ایسی ہی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے، اپنا مال قربان کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے، اور جیسا کہ سن چکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب محبت فرماتے تھے اور اپنا حواری بھی فرمایا اور جو ہے وہ شہادت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ سے سچی محبت عطا فرمائے، اور خصوصاً عشرۂ مبشرہ کہ ان سے اللہ تعالی خوب ہمیں محبت عطا فرمائے، اور ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔